بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اما بعد۔ حضرات، آپ کے سامنے ایک نہایت اہم بات کی وضاحت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ اہم بات ایک واقعہ ہے جو کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے متعلق ہے، اور وہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دھوبی کا واقعہ ہے جو آپ حضرات نے بارہا سنا ہے۔ آپ حضرات نے ہو سکتا ہے کہ بعض کتب میں اس کو پڑھا بھی ہو۔ اس کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک الزام کی تردید بھی آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، یعنی جو خاص طور پر علماء اہل سنت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس واقعے کا غلط ہونا بیان یا صحیح ہونا بیان نہیں کیا۔ واقعہ جو آپ حضرات نے سن رکھا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا دھوبی فوت ہوا تو اس سے فرشتے سوال کرنے آئے، تو جو بھی سوال کریں تو جواب میں وہ کہتا کہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں، چاہے من ربو کا سوال ہو، ما دینوں کا سوال ہو، یا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل یہ سوال ہو، ہر سوال کے جواب میں وہ اتنا ہی کہتا تھا کہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ فرشتے جو ہے وہ عاجز آ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کا معاملہ الگ ہے، اس کو جنت میں بھیج دو۔ اس طرح کے واقعات آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کریں کہ یہ واقعہ تحقیق کے مطابق درست نہیں ہے، اس واقعے کی کوئی سند نہیں ہے، یہ واقعہ کسی بھی مستند کتاب میں موجود نہیں ہے، اور جو الزام لگایا جاتا ہے خاص طور پر مرزا انجینئر کی طرف سے، محمد علی صاحب کی طرف سے جو الزام لگایا جاتا ہے کہ جی یہ قصہ کہانیاں ہوتی ہیں اور یہ سنا دیتے ہیں بابوں سے متعلق، اور اس کے بارے میں یہ کئی واقعہ ہے نہیں، جھوٹا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ شریعت کے اور دین کے خلاف ہے، اور علماء اس کو بیان نہیں کرتے، خاص طور پر بریلوی علماء اس کو بیان نہیں کرتے۔ یہ بات تو درست ہے انجینئر صاحب کی کہ واقعہ درست نہیں ہے، لیکن یہ بات کہ علماء نے اس کی تردید نہیں کی، سنی علماء نے، بریلوی علماء نے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم بطور حوالہ آپ کے سامنے بات آپ کے سامنے کر لیں کہ خاص طور پر فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین امجدی صاحب نے فتاوی فقیہ ملت کے اندر اس واقعے کو موضوع اور من گھڑت جھوٹا واقعہ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ شارح بخاری کے نام سے لقب سے مشہور ہیں، انہوں نے بھی فتاوی شارح بخاری میں کتاب العقائد کے اندر دوسری جلد میں اس کو باقاعدہ وضاحت کے ساتھ رد کیا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ واقعہ درست نہیں ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور وہی بات کہ جو سوالات ہونے ہیں ان سوالات کا جواب ایسا دیا جانا ممکن نہیں ہے یعنی اس طرح کہ میں ان کا دھوبی ہوں اور اس سے اس کی براءت ہو جائے، آزادی ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمارے سامنے فتاوی شارح بخاری موجود ہے، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 126 پر جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ اس بات کی صراحت کی ہے۔ پورا ایک سوال ان کے سامنے آیا، ان کے پاس بھیجا گیا، ایک پوری نظم ہے، اور اس کے اندر اسی واقعے کو قلم بند کیا گیا ہے، غوث اعظم کی کرامت اس کو قرار دیا گیا ہے۔ لیکن مفتی صاحب نے حضرت شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بڑے بلند پایا اور سکہ بند عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ یہ کہیں ہے ہی نہیں، یہ واقعہ کہیں سے سرے سے نقل منقول ہوا ہی نہیں ہے، کسی بھی مستند کتاب میں، معتبر کتاب میں یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس بات کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ واقعہ جھوٹا من گھڑت ہے۔ ان دو علماء کی، یہ تو بہت نمایاں اور بڑے نام ہیں جن کو اکثر اہل علم جانتے ہی ہیں، خاص طور پر اکثر کی بات کر رہا ہوں، ورنہ عموماً جانتے ہی ہیں، اور ان دو کے علاوہ اور بھی اکابر علماء اہل سنت نے اپنے اپنے فتاوی میں اس واقعے کو من گھڑت قرار دیا ہے، غوث اعظم کی طرف جو منسوب کیا گیا جھوٹ ہے۔ اس لیے اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے ہاں آئے دن نئی باتیں لائی جاتی ہیں، تو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں، عقل و نقل یا نقل و عقل کے مطابق یہ بات درست بنتی ہے کہ نہیں، قرآن و حدیث سے متصادم ہے تو نہیں ہے۔ خالی تقریروں کے اندر مقررین حضرات جو ہے وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں، اور لوگ بھی سن کر بلا سوچ سمجھ کے اس کے اوپر واہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ چیزیں آگے نقل در نقل ہوتی چلتی جاتی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے احتراز اور اجتناب کرنا چاہیے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بزرگوں کی شان کے منافی ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی بس ایک صوفی تھے، یہ کوئی علم ظاہر کے عالم نہیں تھے، بلکہ علم ظاہر کے عالم تھے۔ یہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا، آپ حضرات ہم نے آپ کو جملے بتائے ہیں، آج جملے بیان کیے ہیں، پہلے سن سکتے ہیں ویڈیو آپ بے شک پیچھے کر کے، کہ یہ شرعی معاملہ ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جو قبر میں پوچھا جائے گا وہ اس طرح کے سوالات ہوں گے اور اس کے جواب میں کہے گا تو خلاصی ہو جائے گی، براءت ہو جائے گی، ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کے معاملات ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ باقاعدہ علم شریعت کے عالم تھے، اور باقاعدہ وہ پڑھایا کرتے تھے، دینی کتابیں پڑھایا کرتے تھے، اصول فنون پڑھایا کرتے تھے۔ ہم نے اس پر باقاعدہ ایک ویڈیو بھی ہم نے پہلے سے ریکارڈ کر کے ہم نے
اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ حضرات اس کو بھی ضرور سماعت کریں، آپ اس میں دیکھیں تاکہ جن حضرات کو معلوم نہ ہو ان کو معلوم ہو جائے، اور جن کو غلط معلوم ہے تو ان کی اصلاح ہو جائے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی علم کے حوالے سے کیا شان اور کیا ان کا مقام اور مرتبہ تھا، کن کن لوگوں نے ان کے بارے میں کیا کیا کہا ہوا ہے، کیسے کیسے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عقل سلیم اور فکر سلیم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔